نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله آمین۔ جو آپ کے سامنے بھی میں نے دعا پڑھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس رستے کی طرف ہدایت عطا فرمائی، رستہ دکھایا، اور کبھی بھی ہم اس رستے کی طرف آ نہیں سکتے تھے اگر اللہ رب العزت نہ چاہتا۔ آپ لوگوں کو میں کس طرح یقین دلاؤں کہ جو کورس ابھی تک آپ کر چکے ہیں، یہ عربی میں ایک بہت اہمیت اور سنگ میل کی مطلب یہ اس کی حیثیت ہے، آپ کافی آگے تک نکل گئے۔ مدارس میں جو چیز پڑھائی جاتی ہے، جو ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں کم از کم 6 مہینے لگ جاتے ہیں کم از کم، لیکن چونکہ یہ ڈیزائن اس طرح ہوا ہوا ہے آپ کے لیے آسانی سے اس کو گیٹ کرنا آسان ہو گیا تھا، تو آج آپ اس کو اپلائی کریں گے انشاءاللہ۔ آج سے ہم جملے بنانا شروع کریں گے اور قرآن مجید کے جملوں کی قرآن مجید کے جملوں کی جو ہے وہ اس کا ترجمہ میں خود آپ سے کرواؤں گا، انشاءاللہ آپ کریں گے، لیکن اپنے ذہن میں وہ سارے کے سارے جو رولز ہیں ان کو آپ نے تازہ کر لینا ہے۔ اور سبق کے اختتام پہ آج ہم ایک دین کا ایک بڑا بنیادی جو ہے وہ ایک پہلو بھی دیکھیں گے جس نے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ تباہی مچائی دی ہے۔ اگر میں وہ بیان کرنا مجھے بھول جائے تو آپ نے مجھے یاد دلا دینا ہے، کیونکہ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، تو اس میں بھی بندہ ہم انشاءاللہ جب اس میں گم ہو جائیں گے تو شاید مجھے وہ بھول ہی نہ جائے۔ اچھا بسم اللہ کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے میں نے 3 لفظ لکھے ہیں۔ حفاظ جی بیٹا یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاں جی مطر ہاں جی فرقان یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ کیا غی سن یا فن؟ یہ جو سا ہے اس کو جب آپ نے پڑھنا ہے تو آپ کی جو زبان کی ٹپ ہے یہ آپ کے دانتوں کو ٹچ ہونی چاہیے آسانی کے لیے۔ ایسے ہی ہے بھائی، غلطی تو نہیں کی میں نے؟ ہاں نوک ہی کہا۔ اور یہ لفظ کیا ہے؟ مدرار۔ اچھا ان سب کا مطلب جو ہے وہ ہے بارش۔ اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں بارش کے لیے اور الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، حفاظ میرا ساتھ دیں گے، فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ کون سی حالت میں ہے؟ مدرارن ہے اصل میں وہ، تو وہ اس کو وقف کر کے پڑھا تو مدرارا بن گیا۔ اچھا اس بارش کا مطلب ہوتا ہے موسلا دھار بارش۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کے سامنے استغفار کرتے رہو۔ فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم اسے بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والا پاؤ گے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ اچھا اس کا فائدہ کیا ہوگا استغفار کرنے کا؟ وہ تمہارے اوپر موسلا دھار بارش برسائے گا۔ آگے کیا حافظ جی؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ آپ لوگ اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ استغفار کریں گے پھر اس کے بعد میں تمہیں بیٹوں سے قوت عطا کروں گا، تمہارے لیے نہریں چلا دوں گا۔ اچھا استغفار کی یہ فضیلت ہے۔ قرآن مجید میں مطر کا بھی لفظ ہے، اس کا مطلب بھی بارش ہے، یہ نارملی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کا علم جو ہے نا غائب کا، وہ کسی کو نہیں ہے میرے علاوہ۔ علم تو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ہے، لیکن وہ اسپیسیفائی کیا ہے اس میں کہ بارش کب برسے گی، بارش کب برسے گی اس کا کسی کو علم نہیں ہے، لیکن ہمیں تو فور کاسٹ مل جاتی ہے کہ بارش ادھر برسے گی۔ وہ ٹھیک ہے کبھی کبھی اس میں ہو جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے ان سے، لیکن میکسیمم یہی چانسز ہوتے ہیں کہ ہو جاتی ہے بارش، اور اس سے سونے پہ سہاگا آگے چلے جائیں۔ جو آج کل ایک نیا انہوں نے پروسیجر امونیا سالٹ کا، وہ آسمان کے اوپر جہاز لے کر جاتے ہیں، اس میں وہ سالٹ پھینکتے ہیں، تو اس سے بھی جی آرٹیفیشل رین اس کو کہتے ہیں، بارش تو برسا دیتے ہیں وہ۔ تو یہاں پہ تو یہ قرآن مجید
میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بارش کا برسانا جو ہے وہ تو مجھے پتا ہے، یہاں پہ جہاز اڑا کے لے جاتے ہیں اور بارش برسا دیتے ہیں، مسئلہ نہیں ہو گیا؟ بیٹا وہ جہاز بولا میں نے، اگر جہاز آپ کو لگا ہو تو معذرت، وہ تھوڑا سا فیصلہ آباد کا تھوڑا ٹچ ہے تو آپ میرا فیصلہ آبادی موڈ ایکٹیویٹ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو آپ اس کا کچھ جواب سوچیں کہ ایسا ہے کیا واقعی اللہ رب العزت کو پتا ہے بارش کب برستی ہے؟ چلیں دیکھیں، مطر ان کا مطلب ہے نارمل بارش، مدرار ان کا مطلب ہے موسلا دھار بارش۔ اللہ رب العزت نے وہاں پر غیث کا مطلب، غیث کا لفظ استعمال کیا ہے۔ غیث کا مطلب ہے غیث نفع بخش بارش۔ نفع بخش بارش کب برسے گی اس کا اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو نہیں پتا۔ الفاظ کا چناؤ بہت ہی جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ انتہا ہے، اور یہ اسی کو پتہ لگ سکتا ہے جس کو عربی کا اسلوب آتا ہو۔ بارش کے لیے اور بھی الفاظ استعمال کیے گئے۔ نفع بخش بارش، دیکھیں کہیں پہ بارش اگر برسا دی جائے، زیادہ سیلاب آ جائے تو تب بھی مسئلہ ہے، کم آ جائے تو کسان کہتے ہیں کہ اور زیادہ آ جائے۔ تو یہ ایک میں نے آپ کے سامنے چھوٹا سا اس کا عربی کا ایک اسلوب رکھا۔ آگے فرمایا تھا، میں نے آپ کے سامنے بات کی تھی کہ استغفار کی فضیلت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے دل پر نا ایک پردہ سا آ جاتا ہے، تو میں اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہے مطلب میرے دل پر ایک پردہ سا آ جاتا ہے، میں اس پردے کو دور کرنے کے لیے دن میں اللہ رب العزت کے سامنے 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اصل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، تو پھر وہ استغفار کیوں کرتے تھے؟ یہ جو پردہ آ جاتا تھا، اس کو بھی سمجھ لیں، یہ جو پردہ آ جاتا تھا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے تعلق، وہ ایک تعلق ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے اس کا لیول کیا ہے، اس تعلق میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوڑی سی بھی اونچ نیچ محسوس کرتے تھے نا تو پھر وہ استغفار کرتے تھے۔ نماز آپ پڑھتے ہیں، سنت یہ ہے کہ جیسے ہی آپ سلام پھیریں کیا پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ بھی اسی چیز کا ایک ردم ہے کہ آپ سے نماز میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ نے یہ بعد میں اگر اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ 3 دفعہ کہہ دیا، نماز میں آپ کی طرف سے کمی ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی تو وہ سجدہ صاف کریں گے، کمی ہو گئی ہے تو یہ اس چیز کو پورا کر دے گا۔ تو اس کو ذرا آپ نے اپنی روٹین کا حصہ بنا لینا ہے انشاءاللہ۔ آج کا سبق بھی بہت ہی مزیدار، قلم ایک لفظ ہے، حسن ایک لفظ ہے، فرقان ایک لفظ ہے، کرسی ایک لفظ ہے۔ یہ سارے جو الفاظ ہیں یہ مفرد الفاظ کہلاتے ہیں، فرد کہتے ہیں اکیلے ہونے کو کسی کو۔ اب یہ سارے الفاظ ہیں مفرد، جب یہ دونوں مل جاتے ہیں نا تو یہ مرکب بناتے ہیں، جیسے قلم احسن، اچھا قلم۔ اس کے علاوہ طفل جمیل، پیارا بچہ، ٹھیک۔ یہ جب اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں، رسول کریم، باعزت رسول، تو یہ جب دو الفاظ مل کے ایک جسے کہتے ہیں وہ املگم بناتے ہیں، مکسچر بناتے ہیں، اس کو مرکب کہتے ہیں۔ آج ہم نے مرکب پڑھنا ہے۔ مرکب کی 2 اقسام ہیں، ایک ہے مرکب ناقص، ایک ہے مرکب تام۔ جلدی سے میں گزر رہا ہوں، یہ آپ کو پتہ ہے۔ مرکب تام اس کو کہتے ہیں جس میں آپ کی بات پوری ہو جائے۔ مثال کے طور پہ یہ ایک قلم ہے، آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے، بات پوری ہو گئی ہے میری۔ مرکب ناقص اس کو کہتے ہیں مثال کے طور پر یہ قلم، آپ کہیں گے بھائی یہ قلم کیا؟ یہ قلم نیلا ہے، یہ قلم آپ کا نہیں ہے، یہ قلم آپ نے کہیں سے اٹھایا ہے، تو بات پوری نہیں ہوئی۔ جس جملے میں بات پوری نہ ہو اس کو مرکب ناقص کہتے ہیں، اور جس میں بات پوری ہو جائے اسے مرکب تام کہتے ہیں۔ آسان سا فارمولا، کوئی اس میں کوئی پیچیدگی ہے ہی نہیں۔ ہم نے مرکب تام پڑھنا ہے انشاءاللہ، آج پڑھنا ہے۔ اچھا، مرکب تام جو ہے اسے جملہ بھی کہتے ہیں، مطلب اس میں بات پوری ہوتی ہے۔ جملے 2 قسم کے ہیں، ایک جملہ فعلیہ ہے اور ایک دوسرا جملہ اسمیہ۔ ہم چونکہ اسم پڑھنے تو ہم پہلے جملہ اسمیہ پڑھیں گے۔ مرکب ناقص جو ہے اس کی 4 اقسام ہوتی ہیں، مرکب اضافی، اشاری، جاری اور توصیفی۔ یہ بہت ہی آسان ہے، انشاءاللہ اس کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے۔ یہ ایک ایک دن کا ایک ایک مرکب ہے، انشاءاللہ آپ اس کو یاد کر لیں گے۔ لیکن سب سے جو اہمیت کا حامل ہے وہ جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ۔ ابھی ہم فعل نہیں پڑھ رہے، ابھی ہم صرف اسم پڑھ رہے ہیں، اس لیے ہم جملہ اسمیہ پڑھیں گے۔ جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں جو اسم سے شروع ہو رہا ہو۔ سمپل، آپ نے قرآن مجید میں کہیں پہ بھی اگر آپ اسم کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، آپ کو یہ پتہ لگ سکتا ہے کہ اسم کہتے کس کو ہیں۔ قرآن مجید کو آپ کھولیں گے
اس میں کوئی جملہ لکھا ہوا ہے، اگر وہ اسم سے شروع ہو رہا ہے تو وہ جملہ اسمیہ ہے۔ اچھا ایک مزے کی بات بھی آپ کو بتاؤں، عربی میں جو ہے نا کا، کے، کو، کی اور ہیں، ہے، یہ لفظ ہے ہی نہیں، عربی میں یہ لفظ ہے ہی نہیں، ہیں، ہے، یہ ہمارے ترجمے کے لیے، آسانی کے لیے ہم خود ترجمہ کر لیتے ہیں۔ عرب کو یہ پتہ کس طرح لگتا ہے؟ عرب کو یہ ساری چیز پتہ لگتی ہے اعراب سے، اس لیے ہم نے اعراب پڑھے تھے۔ تو اب آپ نے اعراب پڑھ لیا تو آپ کو بھی اس کا آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ اب ہم جملہ اسمیہ شروع کرنے لگے۔ جملہ اسمیہ، پہلی بات تو یہ شروع ہوتا ہے جی اسم سے، اسم سے شروع۔ اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں، انگریزی میں اس کی آسانی سے، اس کو پہلے میں عربی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جی مبتدا، یاد ہو جائے گا آپ کو انشاءاللہ، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ دوسرا ہوتا ہے خبر، خبر کسی چیز کی خبر ہوتی ہے۔ مبتدا ابتدا سے ہے، ابتدا کا مطلب ہے سٹارٹر، جس سے سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کو انگلش میں، جنہوں نے انگلش پڑھی ہے ان کی آسانی کے لیے اس کو کہتے ہیں سبجیکٹ، اور اس کو کہتے ہیں پریڈیکیٹ، اگر مجھے غلطی نہیں لگ رہی اسپیلنگ ہی۔ مبتدا خبر، مبتدا سے مطلب ابتدا کرنے والا، ابتدائیہ، اور خبر جس چیز سے ابتدا ہو رہا ہے، جس اسم کے بعد سے ابتدا ہو رہا ہے، اس کے بارے میں کوئی بات کی جا رہی ہوگی آسانی سے۔ اچھا یہ بھی آپ کو یاد ہو جائے گا، میں مٹا رہا ہوں یہاں سے کیونکہ سلائیڈ میں آپ کے سامنے یہ چیز آ جائے گی۔ ہم نے اجوا کا جو قاعدہ پڑھا تھا اس میں ہم نے کیا کیا چیزیں پڑھی تھی؟ کوئی مجھے جی سر بتائیں، آج آپ بتائیں۔ اجوا کے قاعدے میں ہم نے 4 چیزیں پڑھی ہیں جو اسم کے لیے بہت ضروری ہیں جملہ بنانے کے لیے۔ جی وہ جی اعراب اس کو کہتے ہیں، ٹرمینالوجی استعمال کریں، اور اس کا مذکر یا مؤنث ہونا، جنس، عدد، اعراب، وصف، 4 چیزیں ہوگی۔ اب یہ دیکھیں 4 چیزیں میں نے جو آپ کو پڑھائی ہیں، جو ہم نے تقریباً 1 ہفتہ اس پہ لگایا ہے، اسی کا ہی استعمال ہوگا انشاءاللہ۔ یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں جنس، عدد، اور جی وسعت، اعراب، یہ اقسام ہوتا ہے، اقسام نہیں ہوتا، اعراب اسی طرح، ٹھیک ہے جی۔ جنس مطلب آپ کو پتہ ہے مذکر مؤنث، نمبرز، وسعت، نکرہ یا معرفہ ہونا، اور اعراب آپ کو پتہ ہے وہ 3 حالتیں ہوتی ہیں، 3 شکلوں میں 3 بھی ہو سکتی ہیں، 3 شکلوں میں 2 بھی ہو سکتی ہیں، 3 حالتوں میں 2 شکلیں، 3 حالتوں میں 3 شکلیں، 3 حالتوں میں 1 شکل۔ اچھا اب ہم نے سٹارٹ کرنا ہے جملہ اسمیہ، مبتدا خبر، یہ 2 پارٹ ہیں جملہ اسمیہ کے، کالم بنا رہا ہوں میں۔ جو مبتدا ہوگا، جس حالت میں مبتدا ہوگا، کوئی اسم آپ نے لیا، اسی حالت میں خبر ہوگا، اسی حالت میں خبر ہوگی۔ مثال کے طور پہ نمبرز، یعنی سوری انگریزی کا تھوڑا سا ہے، عدد یہاں پر بھی سیم ہوگا اور یہاں پر بھی سیم ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ یہاں پہ واحد استعمال کر رہے ہیں تو یہاں پہ بھی واحد استعمال کریں گے۔ اگر آپ یہاں پہ مذکر استعمال کر رہے ہیں جنس میں تو یہاں پہ بھی مذکر ہوگا۔ یہاں پہ اعرابی حالت اگر اس کی مثال کے طور پہ رفع ہے تو یہاں پر بھی اس کی دوسرے کی حالت رفع ہوگی۔ یہ 2 الگ الگ الفاظ ہوں گے، صرف اس میں ایک فرق ہے، فرق یہ ہے کہ جو بھی آپ اسم یہاں پر یوز کر رہے ہوں گے مبتدا میں، وہ معرفہ ہوگا۔ معرفہ کی ہم نے کتنی اقسام پڑھی ہیں جی؟ 7۔ آہستہ آہستہ وہ آپ کو میں یاد کرواتا رہوں گا۔ جو سب سے آسان ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا میرا نام ہو گیا، ٹھیک ہے، کسی ملک کا نام ہو گیا، یہ معرفہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی میں نے آپ کو نام بتا دیا جیسے مسلمن، آپ نے اس کو المسلم کر دینا، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ ہوگا معرفہ اور یہ ہوگا نکرہ۔ یہ اس کا رول ہے جملہ اسمیہ بنانے کا، یہ رول ہے، میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اس کی ایگزامپل ایک میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں پہلے۔ اس کی آسانی کے لیے آپ اس کو ذہن میں یہ رکھ لیں کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ ول بی اکول ٹو لیفٹ ہینڈ سائڈ از اکول ٹو رائٹ ہینڈ سائڈ، میتھ، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک چیز اس میں اکول نہیں ہوگی کہ یہاں پر مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہوگا اور جو اس کی خبر ہے وہ نکرہ ہوگی۔ ابھی ایگزامپل کریں گے تو آپ کے ذہن میں بیٹھے گا، ابھی یہ صرف ہوائی باتیں ہیں، ابھی میں لکھنے لگا ہوں۔ اس کا الٹ نہیں ہوگا جی، اگر خبر نکرہ سوری سبجیکٹ نکرہ نہیں ہوگا عام طور پہ، وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کافی بہت آگے کی بات ہے، تو اس لیے ابھی فی الحال جی اس کو ایکسیپشنل کیس آپ کہتے ہیں عام طور پہ، ٹھیک۔ ابھی فی الحال یہی سمجھیں کہ یہ معرفہ ہوگا اور یہ نکرہ ہوگا۔
مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے لکھنے لگا ہوں اللہ. اللہ کیا ہے جی؟ نام ہے. معرفہ نکرہ ہے. معرفہ کس طرح پتہ لگا آپ کو؟ ٹھیک ہے, اس میں ذات ہے, اللہ رب العزت کا اپنا نام ہے. ٹھیک ہے, آگے لکھنے لگا ہوں میں حکیم. اللہ حکیم. دیکھیں مذکر, اللہ رب العزت کا کوئی جینڈر نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں گا. اللہ رب العزت کی کوئی جنس نہیں ہے, چونکہ ہماری آسانی کے لیے یعنی کہ جو ڈومینیٹنگ جینڈر ہے, جس میں زیادہ طاقت ہے وہ مذکر ہوتا ہے, اس لیے قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت کو مذکر کے طور پر استعمال کیا گیا. اللہ رب العزت کی کوئی جنس نہیں ہے. اللہ حکیم. دیکھیں اللہ ایک ہے, واحد. حکیم, مجھے دو حکیم بنا کے دکھائیں ذرا. حکیمانی, لیکن یہاں پہ حکیم کا کیا مطلب ہوگا؟ ایک حکیم. یہ نکرہ ہے, یہ معرفہ ہے, ایک چیز ہوگی پوری. ٹھیک ہے, واحد ہے اور یہ بھی واحد ہے. حکیمانی تو نہیں ہے یا حکیمونہ تو نہیں ہے, یہ بھی واحد ہو گیا. وسعت ہم کر چکے ہیں, عدد ہم کر چکے ہیں. جنس مذکر ہے, استعمال کی جاتی ہے, مذکر ہے نہیں. اور یہ بھی حکیمتن نہیں ہے, حکیمن. آراب حالت رفع میں ہے. اللہ کو اللہ ہی لکھا جاتا ہے یا اللہ لکھا جاتا ہے یا اللہ ہی لکھا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے جی؟ ہاں آلموسٹ آپ پہنچ گئے, لیکن اس کے بارے میں بہت اختلاف ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کا جو نام ہے وہ نکلا کس طرح ہے. دیکھیں لہو یہ کہتے ہیں ایک نام ہے, اس کے ساتھ اگر آپ الف نام لگا دیں تو یہ اللہ بن جاتا ہے, لیکن یہ ایک جسٹ ایک رائے ہے, اس کا کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. معرفہ نکرہ, واحد واحد, مذکر مذکر, رفع رفع. ٹھیک ہے جی. تو اس کا ترجمہ پتہ کیا کریں گے؟ اس کا آپ ترجمہ کریں گے اللہ حکیم ہے, لیکن عرب کے ہاں ہے کا کے کی کو نہیں ہے. اس لیے وہ کس طرح پہچانے گا اللہ حکیم ہے؟ وہ یہ دو پیش سے پہچان, اعراب سے پہچان لے گا. اللہ حکیم ہے. کچھ سمجھ آئیے آپ کو اس کی؟ اچھا, اس کی ابھی اور ایگزامپلس کرتے ہیں, اس کی ایگزامپل بھی کرنی ہے آج میں. باقی دو حالتوں میں کیا ہوگا؟ حکیمان اور وہ کرتے ہیں, ابھی ایگزامپلس کرتے ہیں انشاءاللہ. اچھا, یہ میں نے آپ کو جو ایکسپلین کیا اس کی سلائیڈ ہے. کسی کو کوئی پرابلم ہوئی ہو اس میں کسی قسم کی؟ ابھی فی الحال نہیں. چلیں, مبتدا اس قسم کو کہتے ہیں جس کے بارے میں کوئی خبر دی جائے. خبر کا آپ کو پتا ہے نیوز. اب کوئی حکیم ہے, بیمار ہے, خوبصورت ہے, گرا ہوا ہے, چل رہا ہے, یہ خبر ہے. وہ اسم جس کے ذریعے سے اطلاع دی جاتی ہے. مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں. مرفوع کا مطلب ہوتا ہے حالت رفع میں, ہم نے پڑھا تھا دونوں حالت رفع میں ہوں گے. مثال القمر جمیل, القمر جمیل, چاند خوبصورت ہے. مبتدا خبر. اوپر کے جملے میں القمر کے بارے میں اطلاع دی جا رہی ہے کہ وہ خوبصورت ہے, اس لیے وہ مبتدا اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خوبصورت ہے, چنانچہ جمیل خبر ہے. سمپل ہے, کوئی اتنا, یہ صرف لکھا ہوا ہے جو میں نے آپ کو سمجھایا. بڑی سمپل سا کانسیپٹ ہے. آپ کے سامنے دیکھیں, یہ پورا چارٹ میں نے بتا دیا. اب یہ آپ کے سامنے چارٹ ہے, یہاں پر ہم جملے بنائیں گے انشاءاللہ. دیکھیں جملہ اسمیہ, جملہ عموماً اسم سے شروع ہوتا ہے, بات اس میں مکمل ہوتی ہے, کوئی خبر حکم خواہش ظاہر ہوتی ہے. جملہ اسمیہ کے لازمی اجزاء. اچھا, یہ جو حالت کا مطلب ہے اعرابی حالت جو ہے, حالت جنس عدد از اکول ٹو جنس عدد حالت, وہ سیم ہوگی. صرف ڈفرنس کیا ہوگا؟ عموماً معرفہ, عموماً نکرہ. عموماً کون سی ہے جی؟ حالت حالت نصب. اگر یہ حالت رفع ہوتی تو کیا لکھا ہوتا ہے یہاں پہ؟ عموماً. اور حالت جر ہوتی تو عموماً. دو عام مجھے بنا کے دکھائیں, مطلب یہ عام عام, یہ عموماً سے, ہاں عمومانی. ٹھیک ہے. اچھا, یہ آپ کے سامنے رول لکھا رہے گا. اب میں آپ سے جملے بنواؤں گا انشاءاللہ. اردو میں آپ کو بتاؤں گا, بلکہ اردو میں یہاں پر لکھوں گا, آپ نے اس کے جملے بنانے ہیں.
जी कौन बनाएगा ये? रसूल करीम जी रसूल करीम मैंने एक ही रूल बताया इसका जो ज़हन में रखना है। रसूल करीम का मतलब है बाइज्जत रसूल है, आप कहाँ से लेके आएंगे? वो पेश है। मैंने आपसे 3-4 देखे 4 हालतें हमें पढ़ी हैं हमने। 4 हालतें आपके सामने लिखी हुई हैं। हालत अरबी हालत सेम होगी, जिन्स सेम होगी, अदद सेम होगा। सिर्फ एक ही चीज मुख्तलिफ होनी है कि जो मुब्तदा है वो हालत है, वो जो मुब्तदा है वो मारफा होगा। देखिए यहाँ पे रसूलुन, पहले इसकी अरबी देख लेते हैं। रसूलुन करीमुन, ठीक। अभी इसमें दोनों चीजें मुताबिकत में है, यानी कि पैरेलल है, इक्वल है। रसूल मुजक्कर है, करीम जो है वो उसकी सिफ्त मुजक्कर है, करीमतुन भी लिखा हुआ है। रसूल एक है, करीम जो सिफ्त है वो भी एक है। इसके अलावा अरबी हालत जो है वो हालत रफा में है दोनों, ठीक है। मसला सिर्फ एक जगह पे आया कि ये भी नकरा है, ये भी नकरा है। हालांकि जुमला इस्मिया का जो रूल है वो मुब्तदा आपका हालत है, आपका जो मुब्तदा है वो हमेशा मारफा होगा। मारफा बनाने के लिए इसको क्या करेंगे? हर रसूल, हर रसूल, हर रसूल, हर रसूल, माशाल्लाह, ठीक है। यहाँ पे शाद आ जाएगी, हर रसूल करीम, इस तरह बनेगा, ठीक है जी। कोई मसला तो नहीं है जो आप बताए थे दोनों पेज हैं, ये पेज जी। आपने वो तो मैंने समझाने के लिए लिखा आपके लिए, ये देखें अभी मैंने मुब्तदा खबर। अच्छा पहले तर्जुमे कर लेते हैं। देखें मैं आपके सामने लिखने लगूँ। इसका तर्जुमा करें। पहले पढ़े क्या लिखा मैंने? फिरऔन नू हाँ जी, इसका क्या तर्जुमा होगा? फिरौन जाहिल है। कोई मसला हुआ? अगर मैं आपको उसको अच्छा यहाँ पर ये मारफा है या नकरा है? फिरौन नाम है। और ये फिरौन नून क्यों नहीं मैंने लिखा? क्योंकि वो फिर अभी पता लगेगा जी। अभी साहब मैंने इधर फिरौन नून क्यों नहीं लिखा? इसलिए कि ये मारफा है। नहीं मारफा तो है, ठीक है। हाँ वो पहुंच गए। क्या बताया? कौन सा है समझिए? मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ जो है 85%। मुनसरिफ इसम, इसकी हालत नसब क्या होगी? फिरौना। और हालत जर नहीं, फिरौना खैर जो है वो 2 हालतों में 3 हालतों में 2 शक्लें इख्तियार करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा इंशाल्लाह। हाशिम किसका नाम है यहाँ पे? कोई नहीं है? आपका नाम है? अच्छा। हाशिमु तबीबुन, इसका क्या तर्जुमा होगा? तबीबुन। तबीब तो मुझे भी पता, तबीब को कहते हैं क्या? डॉक्टर डॉक्टर है, ठीक है। अब हम जुमले बनाते हैं इंशाल्लाह। एक और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको देना चाहता हूँ। ये मुझे कौन जुमला करके दिखाएगा? ये उर्दू में मैं लिखने लगा हूँ। इतना बड़ा जो लिखा है इससे परेशान नहीं होना आपने। पहले अरबी सोच लें। फातिमा की अरबी क्या होगी? फातिमा तुम नहीं। आयशा की अरबी क्या होगी? आयशा आयशा तू, ठीक है। फातिमा फातिमा तू। और की अरबी क्या होती है? आयशा तू। 2 बेटियां हैं, एक बेटी की अरबी क्या होती है? जी नहीं, पूरा बोला करें। नहीं ठीक बोला आपने। मैंने कहा आखिरी लफ्ज पे तनवीन पूरी दिया करें। बिन्तुन। 2 बेटियां बिन्तान,
تو یہاں پہ 2 بیٹیاں ہیں، تو یہاں پہ کیا آئے گا؟ بنتانی اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ ہم نے کیا کیا. دیکھیں جنس فاطمہ عائشہ مؤنث ہے، بنتانی آ گیا، ٹھیک، وہ تو آسانی سے ہمیں پتہ لگا ہے. وسط فاطمہ اور عائشہ معرفہ نام ہے، ٹھیک، یہ معرفہ آ گیا اور یہ نکرہ آ گیا. البنتانی بھی ہم نے لکھا، ٹھیک ہو گیا. آراب فاطمہ تو کا حالت رفع ہے، فاطمہ تانی لکھا. عائشہ تو حالت رفع ہے، عائشہ تانی لکھا، اور یہ بھی حالت رفع ہے. اب ہم نے عدد کی طرف جانا ہے. یہاں پہ 2 لوگ آئے ہیں، 2 عورتیں آئی ہیں. تو فاطمہ تو عائشہ تو، دیکھیں مطابقت ہوگا، پیرلل ہوگا، دیکھیں عدد ایکول ہوگا دوسرے کے. فاطمہ تو عائشہ تو بنتن نہیں اگر لکھیں گے ہم، بنتانی، ان دونوں کی مطابقت ہوگی، ورنہ یہ جملہ غلط ہوگا. غلط ہو گیا. سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ ابھی کوشچن کر لیں بھائی، آج میں بڑا کنفیوز ہو رہا ہوں آپ کی جو چہرے دیکھ کے. چلیں آسان کرتے ہیں. رسول کریم لکھا. ہاں رسول 2 پیش کیا. ہاں جی. فاطمہ تو عائشہ تو، اب اس طرح اب یہ کیسے پتہ چلے گا؟ فاطمہ تو جو ہے نا وہ اس میں علم ہے، وہ نام ہے. رسول کسی کا نام نہیں ہے، وہ اس کا عہدہ ہے، ڈیزگنیشن ہے، ٹھیک، لقب ہے، عہدہ ہے، جس طرح بھی آپ کہہ لیں. اچھا اس میں میرا پیج پہ ہمارا ایک آئے گا اگر صرف نام ہو اسپیسیفک، جیسے اللہ ہے اللہ ہوں. ہاں نام پہ ایک ایک لے گی اور نہیں نہیں نہیں، ہر نام پہ ایک پیش نہیں ہے. اب جیسے قرآن مجید میں ایک ہی نام آیا ہے. ایک منٹ، صحابی کا کون ہے جی؟ زید. ٹھیک، کچھ ناموں پہ پیش آتی ہیں تو تنوین آتی ہے، ڈبل حرکت آتی ہے، کچھ پہ نہیں آتی. یہ ہم نے پڑھا تھا، آہستہ آہستہ ہم پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ تو اپنی آسانی ہوتی رہے گی. آج کے لیے ذہن میں رکھنا ہے جو عثمان ہے نا، جس طرح عثمان، عدنان، فرقان، فیضان، سفیان، جس کے آخر میں الف اور نون آئے گے اس کو تنوین میں نہیں لکھتے، اس میں صرف عثمان، عدنان، فیضان، سفیان اس طرح لکھتے ہیں. اب جیسے معاویہ، معاویہ مؤنث نام ہے، نام مؤنث ہے، علامت اس میں مؤنث کی ہے، لیکن اس کو معاویہ سے پڑھتے ہیں، معاویہ تو نہیں پڑھتے، کیونکہ آخر پہ جو یہ تا آ گئی ہے یہ اس کو، اس کے جو اس کی حالت ہے اس کو غیر منصرف میں لے جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، محمد مجاہد، اس کی کیا عربی ہوگی؟ محمد مجاہد. دوبارہ سن لیں، محمد مجاہد. محمد مجاہد. محمد مجاہد کی عربی کیا، سوری اردو کیا ہوگی اس کی؟ محمد مجاہد ہے. محمد مجاہد ہے. لیکن یہاں پر دیکھیں محمد اس میں 2 پیش آ گئی. اسے محمد کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ اس کے بغیر ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہاں ہے. محمد یہ نکرہ اسم ہے یا معرفہ اسم ہے؟ معرفہ ہے. تو پھر آپ کیوں پیش لگا رہے ہیں؟ اچھا چلیں قرآنی مثالیں کرتے ہیں. اب آپ نے اس کی عربی بنانی ہے. اللہ جبار ہے، اللہ جبار. اللہ غفور ہے. اب آسانی ہو جائے گی، اس طرح کرتے ہیں. فاطمہ محنتی ہے. فاطمہ سب سے نیچے لکھا ہوا فاطمہ تو مجتہد، مجتہدہ، مجتہدہ. کون بنائے گا جی؟ فاطمہ محنتی ہے. مجتہدہ تن. مجتہدہ تن. مجتہدہ تن. مجتہدہ. ٹھیک ہے جی، کیونکہ اس میں کیا ہوا آپ نے، ہاں جی ہر چیز کو مطابقت میں رکھنی ہے. اگر یہ آپ نہیں کر سکیں گے، دیکھیں یہ قرآن مجید آپ کو بتاتا رہے گا. اب میں کچھ ایگزامپلز نکالتا ہوں انشاءاللہ، وہ جلدی جلدی کرتے ہیں. مجتہدہ تن. عزیر طالب علم ہے. عزیر کر کے دکھاؤ اس کا ترجمہ، اس کو عربی بناؤ. عزیر طالب علم ہے. عزیر
माशाल्लाह। माशाअल्लाह लेकिन सही गैर बना दिया। गालिबुन माशाअल्लाह। खालिद लंबा है। अच्छा वाकई तो नहीं लंबा कहीं पे। खालिदुन खालिदुन तवीलुन तवीलुन। खालिदा लंबी है। तवीलतुन तवीलतुन साजिद मरीज है। वकास खड़ा हुआ है। वकासुन कायमुन कायमुन मुजाहिद मेहनती है। मुजताहिदुन मुजताहिदुन मुजताहिद है। अली इंजीनियर है। अलीयुन महिंदसुन जी अलीयुन महिंदसुन वो सबसे ऊपर लिखा है। महिंदसुन मुहद्दिसुन मुहद्दिसुन। फातिमा इंजीनियर है। महिंदसतुन महिंदसतुन एक 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 करके बोले। देखा अब आप में एनर्जी आ रही है। एक 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 मुहद्दिसतुन। ज़ैनब और फातिमा इंजीनियर हैं। ज़ैनब ज़ैनबु व महिंदसतानि तानि तानि महिंदसतानि मुहद्दिसतानि। आप समझ आ गई? अच्छा फैसल फुरकान और नोमान इंजीनियर हैं। फैसल फुरकान महिंदसून मुहिंदसूना मुहिंदसूना मुहंदिसूना मुहंदिसूना आप समझ आइए आपको? अच्छा मुहंदिसूना यूसुफ खूबसूरत है। यूसुफ जमील 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 जमील। मरियम प्यारी है। मरियम हाँ जमील जमीला तुम। जमीलतुन अच्छा अब देखता हूँ मैं क्या होता है। अभी ये थोड़ी सी गूगली आने लगी। यहया और मरियम इबादत गुजार है। इबादत गुजार में परेशान नहीं होना आपने। या इबादत करने वाले हैं। ठीक है यहया और मरियम इबादत करने वाले हैं। यहया एक बंदा बताए जी कौन बताए? आप आबिदान। बताएं, सर आप बताएं। यहया व मरियम वा मरिया पूरा बोला करें। व मरियम वा मरियमु आबिदुन आबिदुन नहीं। आबिदान 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 यहया आबिदान आबिदानी। अच्छा देखिए इसमें मैंने आबिदतानी का नहीं कहा। देखिए जब मुअन्नस और मुज़क्कर इकट्ठे आ जाएंगे ना तो फिर- मुज़क्कर अरबी जबान में डोमिनेट करना। डोमिनेट कर देता अच्छा चलें एक और पूछते हैं। अदील नबील ये सारे मौजूद तो नहीं है भाई? अच्छा अदील बेटा बात सुने टाइम कम है हमारे पास। अदील नबील और आयशा। अदील नबील और आयशा लंबे हैं। वायशा वायशा तवील तवीलून 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 अदीलुन व नबीलुन व आयशा तवीलून। तवीलून ठीक है इन सब की मुताबिकत होगी। देखें तवीलून। बेटा बात सुने आप सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप इधर आ जाना मोहतरम। हाफिज़ साहब, इधर आ जाए। सिर्फ एक गुजार को डालेगा। अच्छा उज़ैर बेटा एक गुजार को इधर आ जाए आप। अब आपसे मैंने क्वेश्चन करने हैं। गुजारों का ही मफहूम। उज़ैर जा रहा है किसकी? उज़ैर ज़ाहिबुन उज़ैर। अच्छा जाने की होती है ज़ाहिबुन। ज़ाहिबुन आप दिल्ली में
ادھر بیٹھو ادھر بیٹھو عزیر ذاہب بیٹا بات سنیں بیٹا بات قاری صاحب کو بلاؤں پھر میں ذاہب دیکھیں باقیوں کا بھی آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں ابھی ہم نے ایک اور بھی چیز پڑھنی ہے آپ کو چھٹی نہیں ہوگی اس وقت اچھا چلیں ہم تھوڑی سے اور کر لیتے ہیں مریم اور زینب نیک ہیں جی مریم اور زینب نیک ہیں مریم و زینب صالحتان صالحتان حفصہ اور عائشہ استانیہ ہیں یعنی کہ ٹیچرز حفصہ اور عائشہ ٹیچرز ہیں معلمتان ٹیچر کا جو میری بات سنیں معلمتان بیٹا بات سنیں اس کو ادھر بھیجو ادھر قاری صاحب چلے گئے نا اصل میں ادھر آ جائیں. حفصہ اور عائشہ استانیہ ہیں دیکھیں استاد کو کہتے ہیں استاذ جسے کہتے ہیں استاد اور اس کی مؤنث کیا بنے گی استاذہ حفصہ اور عائشہ استانیہ ہیں استاذتان حفصہ و عائشہ استاذتان اچھا اب دیکھیں یہ میں کمپلیٹ کرنے لگا ہوں انشاءاللہ اس کو آپ کو اس کی ایکسرسائز بھیجوں گا آپ اس کو دیکھ لیجئے گا اچھا اب یہ جو ہم نے سب کچھ پڑھا ہے جیسے آپ کے سامنے یہ ایگزامپل لکھی ہوئی ہے الولد طالب اس کی کیا عربی ہے جی لڑکا طالب علم ہے سیدھی سیدھی بنانی ہے ہیں کے ساتھ اس کی عربی بنانی ہے کسی وجہ سے اگر یہ نسب میں چلا جائے گا الولد تو یہ جو طالب ہے یہ بھی نسب میں چلا جائے گا کیوں کیونکہ رول یہ ہے کہ دونوں کی حالت سیم ہوگی کسی وجہ سے اگر یہ دو ہو جائیں گے تو یہ بھی دو ہو جائے گا کسی وجہ سے اگر یہ جمع ہو جائیں گے تو وہ بھی جمع ہو جائے گا یہ رہے گا معرفہ یہ رہے گا نکرہ مبتدا رہے گا معرفہ خبر رہے گی نکرہ اور اس کا آپ نے ترجمہ ہے میں کرنا ہے کس میں کرنا ہے جی ہے میں کرنا ہے مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ایک ایگزامپل لکھنے لگا ہوں اللہ غنی اللہ تعالیٰ غنی ہے اب کسی وجہ سے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یہاں پر جو ہے قرآن مجید میں اکثر جو ہے وہ یہاں پر زبر آتی ہے اللہ کے ساتھ تو یہ ایک چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں جب اس سے پہلے انا لگ جائے ان اللہ تو وہ اس کو نسب میں لے جائے گا اسم کو نسب میں مبتدا کو نسب میں لے جائے گا جب بھی انا لگے گا تو وہ مبتدا کو نسب میں لے جائے گا اس کی آسانی کے لیے ایک آیت ہے وہ یاد رکھنا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر ان اللہ هو الغنی الحمید ان اللہ غفور اگر انا نہ ہو تو اللہ غفور ہوگا انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک آج مشکل تھا ٹاپک یا آسان تھا آپ تو شرارتی بچے میں بزرگوں سے پوچھ رہا ہوں جی مشکل تھا یا آسان تھا جی میکس تھا انشاءاللہ جب آپ اس کی پریکٹس کریں گے نا تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی بچے جا سکتے ہیں بزرگ حضرات اگر بیٹھ جائیں تو وہ تھوڑا سا ایک ٹاپک کر لیں جی بچوں آپ جا سکتے ہیں اگر آپ نے نہیں جانا تو آپ نے خاموشی سے بیٹھنا ہے اوکے دیکھیں اسلام اس میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا فتنہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں فرقہ بازی والا فرقہ بازی کا فتنہ ہمارے معاشرے میں اتنا زیادہ موجود ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اس کی بیس پہ کافر تک کہہ دیتے ہیں آج یہ سمجھ لیں یہ فرقہ ہے بھی کہ نہیں اسلام کو جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو اس میں دو قسم کے معاملات ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں اصولی اور ایک ہوتے ہیں فروعی یعنی کہ آسانی کے لیے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں پرائمری اور سیکنڈری 5 منٹ میں انشاءاللہ میں ختم کر دوں گا اصولی اور فروعی اس میں جو چیزیں آتی ہیں
وہ آتی ہیں عقیدہ. یہ مین چیز ہے. آپ کا عقیدہ کیسا ہے؟ عقیدہ ایک بہت بڑی واسٹ ٹرمنالوجی ہے, اس کو ہم نہیں پڑھیں گے. ویسے میں آپ کو صرف بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. اس میں جو آتی ہیں چیزیں وہ آپ کی انٹرپریٹیشن ہے, یعنی کہ آپ کا جو دین ہے اس کو کسی نے سمجھا کیسے ہے. مثال ابھی آپ کو سمجھ آئے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی قریظہ کا آپ کو پتا ہوگا. بنی قریظہ ایک ایسا قبیلہ تھا کہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا, غداری کا. اور وہ غداری ایسی تھی کہ اگر وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جاتے تو جتنے بھی مدینے کے صحابہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے ازواج مطہرات, جتنے بھی لوگ تھے, مشرکین نے سب کو شہید کر دینا. لیکن ہوا کچھ اس طرح, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسٹریٹجی کھیلی اور بہرحال سب کو بچا لیا. جنگ ختم ہو گئی. غزوہ احزاب جسے آپ کہتے ہیں, جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں. کسی دن سیرت کے پہلو میں ہم اس پہ پڑھیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہتھیار اتار دیے, یعنی کہ زرہ جو پہنی ہوئی تھی, تلوار وغیرہ اتار دی, اور واپس آئے اور صحابہ کے پاس آ رہے تھے تو حضرت جبرائیل آ گئے. حضرت جبرائیل نے آ کر کہا کہ آپ نے ہتھیار اتار دیے ہیں, ہم نے نہیں اتارے ابھی تک. اللہ رب العزت کا فرمان ہے بنی قریظہ چل رہے ہیں, یعنی کہ بنی قریظہ کو جا کے بھی سبق سکھانا ہے. جنگ ختم ہو گئی ہے, آپ نے ہتھیار اتار دیے ہیں, فرشتوں نے نہیں اتارے ابھی تک, تو اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ ان سے جا کے بدلا لیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کہ وہ خود وہاں پر جاتے, صحابہ کیا ایک دستہ جو ہے وہ ترتیب دیا اور ان کو یہ کہا کہ جا کے نماز جو ہے نا, آپ نے جا کے نماز, گھوڑے اتنی تیز دوڑانے ہیں, آپ نے جا کے جو ہے نماز مفہوم بتا رہا ہوں بنی قریظہ میں پڑھنی. اب وہاں سے صحابہ جو ہیں انہوں نے گھوڑے لیے اور سرپٹ دوڑا دیے. اب ہوا کچھ یوں کہ وہ بنی قریظہ تھوڑا دور تھا, رستے میں نماز کا وقت آ گیا. اب وہاں پر جو ہے وہ 2 ڈویژن ہوگی صحابہ کی. ایک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ نماز ادھر جا کے پڑھنی ہے, چاہے جو مرضی ہو جائے, نماز قضا ہو جائے, اللہ کے رسول کا حکم ہے تو نماز ادھر جا کے پڑھنی ہے, پہنچ کے پڑھنی ہے. دوسرے صحابہ نے کہا کہ اصل میں آپ لوگ سمجھے نہیں ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس لیے کی تھی تاکہ ہم جلدی وہاں پہ پہنچیں. اب نماز کا وقت آ گیا, قرآن مجید میں کہ نماز جو ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے اپنے وقت پہ, تو یہاں پر تو ہم نماز پڑھیں گے اور پھر جائیں گے. ہوا یہ کہ کچھ جو صحابہ تھے وہ جو 2 ڈویژن ہو گئی تھی, ایک پہنچ گئے اور کچھ نے ادھر نماز ادا کی اور پھر بعد میں پہنچے. جو معاملہ تھا بنی قریظہ کا وہ بعد میں ہوا. جب وہ واپس آئے ہیں تو یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ خاموشی اختیار کر لی, کوئی بات نہیں. یہاں سے ہمارے آگے 2 چیزیں چلتی ہیں, اہل الرائے, اہل الحدیث. وہ لوگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتے ہیں اس کو اسی طرح اپلائی کر دیتے ہیں, اور دوسرے وہ جو بات کو سنتے ہیں اس کو تھوڑا سا سوچتے ہیں اور اس کو اپلائی کرتے ہیں. تو یہ 2 ڈویژن جو ہے یہ صحابہ کرام کے زمانے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے. اچھا پھر یہ آگے جا کے اور زیادہ پھیل گئی. یہ ہمارے اسلام کی خوبصورتی ہے. کس طرح پھیلی کہ اب جس طرح ایک یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم تھا, اس میں یہ تھوڑی سی ڈویژن ہو گئی, لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا. اسی طرح جب اسلام پھیلنا شروع ہوا تو احادیث لوگوں تک پہنچتی تھی, ان کو سمجھ نہیں آتی تھی. دیکھیں میں نے آپ کے سامنے شروع کے لیکچرز میں ایک بات رکھی تھی کہ حضرت عمر کا فرمان ہے تعلموا العربیہ فإنہا من دینکم, بھائی عربی سیکھو یہ تمہارے دین میں سے ہے. سمجھنے کی سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ تو پہلے ہی عرب تھے, انہوں نے کون سی عربی سیکھنی ہے. اسی طرح جو ہے وہ دین بھی سیکھنا ضروری ہے. اب جب یہ دین باہر پھیلا ہے تو اس دین کو دیکھیں صحابہ کے مزاج میں تھی بہت سارا سادگی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیتے تھے ان کو سمجھ آ جاتی تھی. اب جب میرے جیسے لوگ, اجمی لوگ, یا جہاں رومن امپائر تک جب گیا دین, وہاں پر ان کو سمجھانے کے لیے اس چیز کو ترتیب دینا پڑا کہ آپ نے دین کو سمجھنا کیسے ہے. تو اس میں جو سب سے پہلے جو شخصیت ابھری ہیں وہ ہے امام ابو حنیفہ. انہوں نے رحم اللہ, امام اعظم ہے, فقہ کے امام ہے, بہت بڑے امام. انہوں نے دین کو ایک طریقے سے سمجھا اور آگے پہنچایا. امام ابو حنیفہ کے بعد امام شافعی آئے. امام شافعی کے دور میں کئی اور قسم کے فتنے تھے, انہوں نے دین کو کسی اور طریقے سے سمجھا, آگے پھیلایا. امام مالک نے سمجھا, آگے پھیلایا. امام احمد بن حنبل نے سمجھا, آگے پھیلایا. یہ 4 امام جو ہیں یہ اپنے ٹاپ کے, اپنے جو ان کا علم ہے اس پہ یہ پیک پہ تھے. امام بنتا کس طرح وہ بھی میں آپ کو بتایا ہوں. دیکھیں صرف اس کو قرآن حدیث نہیں آتی, اس کو قرآن مجید آتا ہے,
اس کو قرآن کی لغت آتی ہے. یہ لغت جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ یقین کریں یہ بچوں کا کھیل ہے. جو ان کو آتی ہے وہ بہت ہی, اگر میں اس کے الفاظ آپ کے سامنے رکھ دوں تو وہ تو میرے سر سے بھی جو ہے, ابھی میں نے کوشش کی تھی ایک دو پڑھنے کی, وہ گزر گئی اوپر سے. پھر ان کو حدیث آتی ہے, پھر انہوں نے حدیث کو سمجھنے کا وہ اصول خود بنائے, پھر انہوں نے فقہ کو سمجھنے کے اصول خود بنائے. اب وہاں سے یہ 4 شاخیں پائی گئی, حنفی, مالکی, شافی اور حنبلی. ان کو سمجھ لیں آپ کہ یہ موٹر وے کی 4 لینز ہیں. آپ یہاں سے چل رہے ہیں سرگودا سے, یہ آپ کی دنیا ہے, اور آپ نے مثال کے طور پہ اسلام آباد پہ پہنچنا ہے تو وہ آپ کی آخرت ہے. ان میں سے آپ کسی کو بھی چوز کر سکتے ہیں اپنے. پاکستان میں چونکہ فقہ حنفی زیادہ معروف ہے, لوگ اس کی طرف چلتے ہیں. یہ ہائی سپیڈ والی لین بنے گی نا, اس کو فی الحال ہائی سپیڈ آپ چھوڑ دیں. ہاں آپ نے کرنا ہے, وہ ہر بندے کی ہر فقہ کے ماننے والے کی اس کی ہائی سپیڈ ہے. اچھا اس میں ایک مزے کی بات ہے, مثال کے طور پہ آپ حنفی ہیں, آپ ہائی سپیڈ لین میں جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ حنفی نے ہائی سپیڈ لین پکڑی ہوئی ہے, تو میں کیوں نہ سب سے آخری والی پکڑ لوں, وہ ہائی سپیڈ ہو جائے گی. پھر مالکی آتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں مجھے دوسری والی پسند ہے, یہ زیادہ ہائی سپیڈ ہے. اب آپ چاروں کے چاروں ہائی سپیڈ پہ جا رہے ہیں. آپ کے پاس ہے, کسی کے پاس کوئی کار ہے, مثال کے طور پہ اب سب کے پاس جو ہے وہ کرولا ہے. اب آپ جا رہے ہیں, پیچھے سے ایک بندہ آتا ہے بڑی سپیڈ میں, بہت سپیڈ میں جس طرح آتا ہے, وہ بمبر مار رہا ہے, ہارن ماری جا رہا ہے آپ کو. آپ سائڈ پہ نہیں ہوتے. مالکی نے دیکھا اپنی کار تھوڑی آگے کی پیچھے کی, کوئی آگے جا رہا ہے کوئی پیچھے جا رہا ہے, وہ کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی وہ ادھر جا رہا ہے, کبھی وہ اس لین میں جا رہا ہے, کبھی وہ حنفی میں جا رہا ہے, کبھی وہ مالکی میں جا رہا ہے, کبھی وہ شافی میں جا رہا ہے. تو اس گاڑی کا نام ہے اہل حدیث. میں آپ کو میں سمجھا رہا ہوں, یعنی کہ اہل حدیث جو ہیں وہ ہر امام کو جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں. ہاں جی, تو یہ ڈفرنس ہے. یہ جو چیز ہے اس کو کہتے ہیں فقہ. یا اچھا یہ میں نے بھی آپ کے سامنے 4 لکھی ہیں, یہ کم از کم کوئی 20 ہیں, مشہور 4 ہو گئے, اور اب وہ 4 ہی چل رہی ہیں. اچھا ان میں اختلاف کرنے والا جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا. ان میں اختلاف کرنے والا کافر نہیں ہوتا. اگر کوئی کہے کہ وہ ان میں اختلاف کرنے والا کو کافر ہے تو اس کو علم ہے ہی نہیں کہ فقہ اصل میں ہوتی کیا. یہ ساری قانونی باتیں. اچھا یہ آپ کو سمجھ آ گئی. اب ہم آتے ہیں عقیدے کی طرف. عقیدہ جو ہے آپ کے لیے ایک نئی بات کرنے لگو, شاید آپ کو پتا ہو, باقی یہ بچوں کو شاید پتا ہو. حنفی, مالکی, شافی, حنبلی, ان سب کا ایک عقیدے پہ اتفاق ہے. آپ کو پتا ہے مدارس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے عقیدہ تحاویہ. اچھا یہ جو عقیدے کی کتاب ہے یہ چاروں کے چاروں مسلک پڑھاتے ہیں, بلکہ اور بھی پڑھاتے ہیں. یعنی کہ عقیدہ جن کا سیم ہوگا وہ اگر فقہ میں اختلاف کر لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر میں ہاتھ ادھر باندھ لیتا ہوں, ادھر باندھ لیتا ہوں یا چھوڑ دیتا ہوں, مالکی جو ہے وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر میں عقیدے میں اختلاف کر دوں گا تو پھر وہاں پر مجھ پر وہ حدیث لاگو ہوگی کہ جہاں پر 73 فرقوں والا معاملہ آ رہا ہے. اچھا وہ فرقے کون کون سے ہیں, یہ بات بہت سمجھنی ضروری ہے. یہ آخری بات ہے, اس کے بعد انشاءاللہ اس کو وائنڈ اپ کر دیں گے. دیکھیں ایک فرقہ جو ہے جس کو ہم اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں اہل سنت والجماعت. اچھا یہ نکلا کہاں سے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پوچھا گیا کہ کون سی 73 فرقوں میں سے کامیاب ہونے والی جماعت ہوگی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علی و اصحابی, جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ کرام. تو ہم نے تو یہ اڈاپٹ کر لیا. اچھا پوچھا گیا نا, کراس کوسچن ہو گیا. اس کے بعد ایک نکلا فرقہ اہل تشیع. اچھا یہ جو اختلاف ہے نا یہ عقیدے کا اختلاف ہے, یہ وہ فروعی اختلاف نہیں ہے. پھر خوارج, انہوں نے تو صحابہ کرام کو ہی کافر کہنا شروع کر دیا. اچھا انہوں نے کیا کام کیا, انہوں نے کہنا شروع کر دیا, لیکن انہوں نے تقیہ کرنا شروع کر دیا, اس کو چھپانا شروع کر دیا. ہمارے پاس تو یہ آپ کہہ لیں کہ اتھارٹی ہے ہی نہیں, ہم کسی کو یہ کہہ سکیں کہ یہ منافق ہے, یہ بھی نہیں کہہ سکتے. ہم صرف یہ کہیں گے یہ مسلمان ہے, اس نے کلمہ پڑھا ہے, مسلمان کلمہ پڑھ دیا تو وہ مسلمان. باقی وہ جو کافر والا معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا. یہ اہل سنت والجماعت نے اڈاپٹ کیا. اہل تشیعوں کا معاملہ الگ ہو گیا, خوارج کا الگ ہو گیا, پھر آگے معتزلہ یہ ایک الگ فرقہ ہو گیا. اس کے بعد آگے آپ کے اکرامیہ,
مرجیہ, قدریہ, جبریہ, یہ ہیں فرقے, یہ وہ 73 فرقے ہیں. جو فقہ ہے وہ فرقے میں نہیں آتی. اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ فقہ ہمارے ملک کا ایک بڑا سنگین قسم کا ٹاپک ہے. اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ کرنا ہم نے یہ ہے جو آپ کو پسند ہے وہ اڈاپٹ کرنا. بس آپ اپنی, اگر آپ نے خود اڈاپٹ کرنی ہے تو اس کے لیے ریسرچ کر لیں, علماء کے پاس جا کے بیٹھیں اور اڈاپٹ کر لیں. ہمارے پاکستان میں زیادہ فقہ حنفی چلتی ہے, آپ اس کو اڈاپٹ کر لیں. آپ کو کہیں سے کوئی اور اچھی چیز مل رہی ہے, آپ اس کو ضرور اپنائیں. لوگوں کے سامنے نہ کریں تاکہ کسی قسم کا تفرقہ پیدا نہ ہو. اس چیز کو ذہن میں نکال دیں. اور جو شخص آپ کو ان